عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ فرسٹ ایئر فیڈرل نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2024 جس کا حصہ نظم ہم شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کی 2 نظموں کی تشریح کر لی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسری نظم کریں گے جس کا عنوان ہے ملی نغمہ۔ اس نظم کے شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی۔ تو سب سے پہلے ہم احمد ندیم قاسمی کا تعارف دیکھتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی 1 نومبر 1916 کو سرگودا پنجاب میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کی وفات 1 جولائی 2006 لاہور پنجاب میں ہوئی۔ احمد ندیم قاسمی نے میٹرک کا امتحان 1930 میں شیخو پورہ کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے پاس کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر ان کی پہلی نظم روزنامہ سیاست میں شائع ہوئی تھی۔ 1934 سے 1937 تک ان کی غزلیں اور نظمیں روزنامہ انقلاب اور روزنامہ زمیندار میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ انہوں نے نوجوانی ہی میں غیر معمولی شہرت حاصل کر لی تھی۔ 1935 میں انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا اور اپنی تلاش معاش کے لیے یہ لاہور چلے گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے آبائی گاؤں کو خیر آباد کہا اور یہ لاہور پہنچے تو ان کی گزر بسر کا کوئی بھی سہارا نہ تھا۔ بہت سی بار ان کو فاقہ کشی کی بھی نوبت آئی، لیکن ان کی غیرت نے کسی کو اپنے احوال سے باخبر کرنے سے باز رکھا۔ یہاں لاہور میں ان کی ملاقات اپنے وقت کے اہم ادیبوں اور شاعروں جن میں اختر شیرانی، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، منٹو اور کرشن چندر سے ہوئی۔ 1935 سے انہوں نے کہانیاں لکھنی شروع کر دی تھیں۔ ان کی کہانیوں کا جو پہلا مجموعہ تھا چوپال 1935 میں شائع ہوا، جبکہ پہلا شعری مجموعہ دھڑکن 1942 میں منظر عام پر آیا۔ انہوں نے 1945 میں محکمہ آبکاری میں ملازمت اختیار کر لی اور 1940 میں انہوں نے ایک فلم دھرم پتنی کے مکالمے اور گانے بھی لکھے، لیکن یہ فلم کبھی مکمل نہیں ہوئی۔ 1942 میں انہوں نے آبکاری کے محکمے کی ملازمت چھوڑ دی اور امتیاز علی تاج کے اشاعتی ادارے میں بچوں کے رسالہ پھول اور خواتین کے جریدہ تہذیب نسواں کی ادارت سنبھال لی۔ پھر وہ 1943 میں معروف ادبی رسالے ادب لطیف کے مدیر مقرر کر دیے گئے۔ اسی رسالے میں منٹو کی کہانی بو شائع ہوئی تھی، جس کے لیے منٹو پر فحش نگاری کا مقدمہ بھی چلا تھا اور قاسمی بھی اس کی لپیٹ میں آئے تھے۔ 1946 میں انہوں نے ادب لطیف کی ادارت چھوڑ کر ریڈیو پشاور میں بطور اسکرپٹ رائٹر ملازمت اختیار کر لی اور انہوں نے 1948 تک یہاں کام کیا۔ پھر وہ ادبی رسالہ نقوش کی ادارت کرنے لگے۔ احمد ندیم قاسمی جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اور انہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پاکستان شاخ کا جنرل سیکرٹری بھی منتخب کیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس تحریک سے دوری اختیار کر لی۔ 1963 میں انہوں نے اپنا رسالہ فنون نکالا اور تا عمر اس کی ادارت کرتے رہے۔ وہ روزنامہ امروز کے لیے فقاہیہ کالم پنج دریا بھی لکھتے تھے اور کچھ دنوں اس اخبار کے مدیر کے فرائض بھی انہوں نے انجام دیے۔ انہوں نے روزنامہ جنگ اور روزنامہ حریت کے لیے بھی کالم لکھے ہیں۔ 1950 اور 1970 کے اشروں میں وہ کئی بار گرفتار بھی کیے گئے۔ 1958 میں ان کو سرکاری ادارے مجلس ترقی ادب کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا تھا اور 1968 میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے اور 1980 میں ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ سن 2006 میں دمہ کے عارضے میں ان کا انتقال ہو گیا اور
احمد ندیم قاسمی کا اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے نظم و نثر میں تقریباً 50 کتابیں لکھی ہیں۔ شاعری میں ان کے مجموعے جلال و جمال، شعلہ گل اور کشت وفا، اور کہانیوں کے مجموعے چوپال، سناٹا، کپاس کے پھول، بگولے، آنچل اور گھر سے گھر تک کو خاص مقبولیت ملی۔ سن 2009 میں 10 جولائی کو پاکستان کے محکمہ ڈاک نے ان کی تیسری برسی کے موقع پر 5 روپے مالیت کا خصوصی ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ تو بیٹا یہ تو ہو گیا احمد ندیم قاسمی کا جو ہے تعارف۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس نظم کا حوالہ سخن۔ تو نظم کا نام ملی نغمہ، جبکہ اس کے شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی۔ اس نظم کو یعنی اگر ہم کہیں تو یہ صنف سخن میں ایک ملی نغمہ ہے، جبکہ حیت اس کی پابند نظم ہے اور ماخذ اس کا ہے ندیم کی نظمیں۔ تو نظم جب آپ شعروں کی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے آپ اسی طرح سے اس کا حوالہ سخن لکھیں گے۔ بیٹا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پابند نظم ہوتی کیا ہے۔ تو پابند نظم جو ہے نا، اس کی تعریف پہلے آپ جان لیجئے تاکہ آپ کو نظم کی تشریح کرنے میں آسانی رہے۔ تو ایسی نظم جس میں قافیہ، ردیف اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے، اس نظم کو ہم پابند نظم کہتے ہیں، یا ایسی نظم پابند نظم کہلاتی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ملی نغمہ وطن کے لیے دعا ہے، جس میں شاعر نہایت عقیدت سے اللہ تعالیٰ سے وطن کی سلامتی مانگ رہے ہیں کہ اے خدا، میرا ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے اور پھولوں کی طرح مہکتا رہے، دشمن اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کر سکے، ترقی خوشحالی کا دور دورہ ہو اور دنیا میں ہمارا ملک ناموری کی بلندی کو چھو لے، ہمارے وطن میں ہمیشہ بہار رہے، اور ایسی بہار رہے جسے خزاں بھی نہ دیکھ سکے۔ اے اللہ، ایسی عزت ہمارے وطن کو عطا فرما کہ جو غیر فانی ہو، اور ہمارے وطن کو ایسا عروج عطا فرما کہ یہاں کا کوئی فرد پریشان حال نہ ہو۔ اس نظم کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے۔ بڑھتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب۔ تو شعر نمبر 1 ہے: خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ عرض پاک کا مطلب پاک سرزمین یعنی کہ پاکستان، فصل گل یعنی بہار کا موسم، اندیشہ زوال یعنی زوال کا ڈر۔ شعر کا موضوع ہے وطن کے لیے دعا۔ اس شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، میرے وطن عزیز پاکستان میں بہار کا موسم اس طرح سے اترے کہ جسے کبھی بھی زوال نہ آئے، یعنی جو کبھی بھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ قائم دائم رہے۔ اس شعر کے فنی محاسن جان لیتے ہیں۔ عرض پاک، فصل گل، اندیشہ زوال کی تراکیب جو ہیں یہ شعر میں حسن کا سبب ہیں، تو اس میں مرکب تراکیب کا استعمال کیا گیا ہے۔ جانتے ہیں شعر کی تشریح۔ یہ نظم احمد ندیم قاسمی کی تخلیق ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا شمار اردو کے نامور نثر نگاروں اور شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ بیک وقت صحافی، افسانہ نگار، ناول نگار اور مدیر و کالم نگار تھے۔ انہوں نے اس قدر معیاری ادب تخلیق کیا کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ شاعر بڑے تھے یا نثر نگار۔ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اور عمر بھر مزدوروں، کسانوں، محکوموں اور غریبوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی۔ وہ قادر الکلام اور صاحب اسلوب شاعر تھے۔ ان کی شاعری ترقی پسندانہ نظریات کی حامل ہے۔ وطن کی محبت ان کے کلام میں جا بجا ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ایک پیراگراف جو ہے یہ آپ اس نظم کی تشریح سے پہلے، یعنی ہر شعر کی تشریح میں
تشریح کرنے سے پہلے یہ ایک پیراگراف آپ ضرور لکھیے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آپ تشریح ایسے کریں گے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر وطن عزیز سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میرے وطن عزیز کو پرامن اور خوشحال بنا دے، اسے ترقی اور خوشحالی کے بام عروج تک پہنچا دے، اسے دنیا میں امن اور آشتی کا گہوارہ بنا دے، یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، یعنی ہمارا ملک جو ہے اس میں امن قائم رہے اور یہ روز بروز ترقی کی منازل طے کرتا جائے. اس ملک میں رہنے والوں کو بھی خوشیاں اور ترقیاں عطا فرما اور اس وطن کو ایسے گلشن کی مانند بنا دے جہاں ہر وقت بہار کا موسم ہو، جہاں کبھی بھی خزاں نہ آئے، یعنی اس وطن عزیز پر کبھی زوال نہ آئے اور یہ وطن ہمیشہ ترقی کرتا رہے. حوالے کے اشعار لکھنا چاہیں تو آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں: خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. بیٹا، وطن کی محبت ایمان کا ایک جز ہے. وطن کی محبت سے شہر اور وطن آباد ہوتے ہیں. اگر دل میں وطن کی محبت ہی نہ ہو تو پھر ہنستے بستے شہر ویران ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ سے ہجرت کے وقت کعبہ پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے دنیا کے تمام شہروں سے عزیز ہے، مگر تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. بیٹا، وطن کی محبت ایک فطری جذبہ ہے جو انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. یہی وہ جذبہ اور احساس ہے جو وطن کی ترقی کی بنیاد بنتا ہے. اس شعر میں بھی شاعر اسی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے وطن عزیز پر کبھی بھی زوال نہ آئے، یہ ہمیشہ ترقی اور خوشحالی کے زینے طے کرتا ہوا دنیا کی آنکھوں کا تارا بن جائے. بقول شاعر: وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جانثار ہیں وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک اور آسماں بنائیں گے. یہ تو ہو گئی اس شعر نمبر 1 کی تشریح. اب ہم اس شعر سے متعلق سوال کے جواب دیکھ لیتے ہیں. اس شعر میں سوالوں کے جواب دیکھ لیتے ہیں. تو سوال ہے: اس شعر میں شاعر کس فصل گل کی دعا مانگ رہی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے ایسی بہار کی دعا مانگ رہے ہیں جسے زوال کا ڈر نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وطن کو اس طرح سے کر دے کہ جیسے عروج ہوتا ہے نا، ہمیشہ ایسی بہار رہے، یعنی اونچائیوں پر رہے، بلندیوں پر رہے اور خزاں نہ آئے، یعنی زوال کا ڈر نہ ہو، ناکامی کا ڈر نہ ہو. تو اپنے وطن کے لیے لازوال کامیابی اور ترقی کی دعا یہاں پر اس شعر میں احمد ندیم قاسمی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو فصل گل سے مراد یعنی بہار کے موسم کی فصل، یعنی ایسی بہار جس کو کبھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے شعر کی تشریح کی جانب. شعر نمبر 2 ہے: یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. مجال یعنی ہمت اور طاقت. اچھا بیٹا، اس شعر کا موضوع جو ہے نا وہ ہے وطن سے محبت.
بات کریں اس شعر کے مفہوم کی تو مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ اس وطن عزیز میں جو پھول کھلیں وہ ہمیشہ کھلے رہیں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی ہمت نہ ہو، مجال کا مطلب ہمت۔ اب اس شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں کھلے اور کھلا کے الفاظ کا خوبصورت استعمال شعر کے حسن میں اضافے کا باعث ہے۔ تو اب اس شعر کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ بیٹا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ جس بھی شعر کی تشریح کریں گے تو وہ جو ایک پیراگراف شروع میں دیا گیا ہے وہ آپ ہر شعر کے ساتھ ضرور لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ شاعر اپنے وطن سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن پاکستان، یہ وطن ایک گلشن کی طرح ہے، ایک باغ کی طرح ہے۔ اس گلشن میں ہر طرف رنگا رنگ پھول کھلے ہیں، یعنی جس طرف بھی دیکھیں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور ان پھولوں نے گلشن کے حسن و جمال کو دوچند کر دیا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ حسین بنا دیا ہے۔ اس گلشن کی خوشبوؤں سے فضائیں معطر ہیں، ہر طرف رونق ہے اور چہل پہل ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سبزہ لہلہا رہا ہے، پرندے اپنی سریلی آواز میں محبت کے گیت گا رہے ہیں۔ اب شاعر یہاں پر اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اس گلشن یعنی وطن عزیز کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا، اس کو بری نظر سے بچانا، ہمارے اس وطن کو مشکلات اور مصائب سے محفوظ رکھنا اور اس میں رہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ہمارے وطن کی جو جغرافیائی اور نظریاتی سرحدیں ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت کرنا اور دنیا میں ہمارے وطن کا نام ہمیشہ بلند رکھنا۔ دشمن ہمارے وطن کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے، تو اس لیے ہمارے وطن کو دشمن کی میلی آنکھ سے بچانا، اور یہ پھولوں کی طرح دلکش اور چمکتا دھمکتا رہے اور ہمارے وطن پر کبھی خزاں نہ آئے۔ حوالے کا شعر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے گا۔ گل رنگ اور سبزہ پوش ہیں سب وادیاں سب بستیاں، گل رنگ سبزہ پوش ہیں سب وادیاں سب بستیاں، ہے اس کا چپا چپا روشن صورت عرش بری۔ بیٹا وطن سے محبت کا جذبہ یہ فطری طور پر ہر انسان میں، ہر ذی روح میں مجزن ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کی روح میں اپنے وطن سے محبت جو ہے وہ ضرور موجود ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی اہمیت اور ضرورت سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات میں حب الوطنی دوسری مخلوقات سے زیادہ اور بامانی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نعمت کا احساس اس کے چھن جانے پر ہی ہوتا ہے، اسی طرح وطن کی محبت کا احساس بھی انسان کو اس کے وطن سے دور پردیس میں رہ کر ہی ہوتا ہے۔ پردیس میں خواہ بہشت کا سا ماحول ہی کیوں نہ ہو، انسان کو اپنے وطن اور ماحول میں گزارے ہوئے شب و روز کی یاد ضرور ستاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر وطن کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اسی لیے دعا کر رہا ہے کہ وہ اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتا اور اپنی زندگی کے تمام لمحے اس کے نام کرنا چاہتا ہے۔ بقول شاعر، جاں ہاری بھی اگر پھر بھی نہ ہاریں گے تجھے، جاں ہاری بھی اگر پھر بھی نہ ہاریں گے تجھے، اے وطن پاک لہو دے کے سنواریں گے تجھے۔ یہ تو ہو گئے اشعار کی تشریح، اور اس شعر کی تشریح ہوگی اور حوالے کے اشعار ہوگے۔ اب اسی شعر سے متعلق سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ تو سوال ہے،
یہاں خزاں کے گزرنے کی مجال نہ ہونا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس شعر میں یہاں خزاں کے گزرنے کی مجال نہ ہونا سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ ہمارے وطن پر کوئی بھی مشکل وقت، مصیبت یا پریشانی نہ آئے، یعنی کسی طرح کے مصائب یا مشکلات جو ہیں وہ اس کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ تو یہ وطن سے محبت ہی کا اظہار ہے کہ شاعر اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ہمارے وطن کو اے اللہ بری نظر سے بچانا، دشمنوں سے بچانا، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے وطن پر کبھی بھی کوئی کٹھن یا مشکل مرحلہ آئے، کوئی دشمن کی طرف سے کوئی مشکل پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، یا پھر اپنے وطن عزیز کو کوئی جو ناگہانی آفتیں ہوتی ہیں قدرتی، ان کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ اس سے مراد، خزاں سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ کوئی دکھ یا پریشانی نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب۔ شعر نمبر 3 ہے: یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہی، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ بیٹا چونکہ یہ جو شعر ہے اس میں کچھ مشکل ورڈ تو نہیں ہے، تو سبزہ سے مراد ہے سرسبز ہونا، گرینری، ٹھیک ہے، لہلہانا۔ یہاں پر مثال کا مطلب ہوتا ہے مانند۔ اس شعر کا موضوع ہے وطن کو ترقی کی دعا دینا۔ مفہوم اس شعر کا کچھ یوں ہے کہ وطن عزیز میں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ تر و تازہ اور شاداب ہو، اور اس کی دنیا میں مثال نہ ہو، یعنی اس وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی دنیا میں مثالی، یعنی لوگ جو ہیں، پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے وطن کی مثال تھی۔ فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ سبزہ جو ہے نا اس شعر میں سبزے کی علامت جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، اور سبزہ اور سبز کی تکرار ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبزہ کی تکرار کر کے شعر کے حسن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس شعر کی تشریح کر لیتے ہیں۔ وہی بات کہ پہلے ایک پیراگراف لکھیں گے اور اس کے بعد تشریح شروع کریں گے۔ شاعر اپنے وطن سے محبت اور عقیدت میں اپنے دلی جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہوئے وطن عزیز کو ایک گلشن سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ وطن جو کہ ایک گلشن کی طرح ہے، اس کو اے اللہ سرسبز اور شاداب اور تر و تازہ رکھنا، جس طرح باغ میں درخت، پرندے، پھول، پھل اور ہوائیں ہوتی ہیں، اسی طرح سبزہ جو ہے وہ بھی باغ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، باغ کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور یہ اس باغ کی حسن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر سبزے کے بغیر دیکھیں تو باغ کی رونق بیٹا ماند پڑ جاتی ہے۔ صبح کے وقت سبزے کی ہریالی، تر و تازگی، چمک دمک اور لہلہاہٹ باغ میں آنے والوں کی آنکھوں کو تراوٹ بخشتی ہے، یعنی آنکھوں کو خوشگوار محسوس ہوتی ہے۔ سبزے کی تر و تازگی بہار کی علامت ہے، اور سبزے کا نڈھال ہونا یا مر جانا خزاں کی علامت ہے۔ شاعر نے اس شعر میں سبزے کی علامت وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی میں دنیا میں ایک مثال ہو، لوگ اس کے حسن و جمال اور ترقی اور خوشحالی کی مثالیں دیں۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیجئے۔ جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ یہ وطن عزیز بیٹا ہم نے بہت سی مشکلات اور جدوجہد کے بعد حاصل کیا ہے، اور اس وطن کے حصول کے لیے لاکھوں شہیدوں نے اپنے خون کا نذرانہ بھی دیا، عورتوں کے سہاگ لٹے، یعنی عورتوں کے خامند جو ہیں وہ شہید ہو گئے، بہنوں اور بیٹیوں کی ردائیں لٹیں، یعنی ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، بچے یتیم ہوئے، تب کہیں جا کر یہ وطن ہمیں حاصل ہوا۔ اس لیے اس وطن سے محبت اور اس کی قدر ہم پر فرض ہے۔ بقول شاعر: میرے دیس کے ذرے ذرے میں تنویر جمال خوباں ہے، میرے دیس کے ذرے ذرے میں تنویر جمال خوباں ہے، اس گلشن کا ہر برگ و شجر تصویر جمال خوباں ہے۔
یہ تو ہو گئی اس شعر کی تشریح اور حوالے کے اشعار۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو پچھلے جو اشعار میں نے حوالے کے اشعار دیے ہیں، اگر آپ کو وہ یاد ہوں تو آپ اس شعر کی تشریح کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو وطن سے محبت کے حوالے سے جو بھی شعر آپ کو یاد ہو وہ آپ اشعار کی تشریح میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ایک ملی نغمہ ہے اور وطن سے محبت کا اس میں اظہار ہے، تو آپ اس میں جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس شعر سے متعلق سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو سوال ہے، اس شعر میں سبزے کی علامت کس لیے استعمال ہوئی ہے؟ جواب اس کا کچھ یوں ہے کہ سبزے کی تر و تازگی بہار کی علامت ہے، یعنی اگر درختوں پر سبزہ ہوگا، جیسے ہی بہار آتی ہے، جیسے آج کل اگر بہار کا موسم ہے تو درختوں کے اوپر نئی کونپلیں پھوٹنا شروع ہو گئی ہیں، درختوں پر بہار آ گئی ہے، تو سبزے کی تر و تازگی کیا ہے؟ بہار کی علامت ہے۔ تو شاعر نے بھی اس شعر میں سبزے کی علامت وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال کی ہے، یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سبزہ جو ہے وطن کی ترقی کی علامت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے درخت کے اوپر بہار کے آنے سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، درخت ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بہار کا موسم ہے، اور اگر پتے گر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خزاں کا موسم ہے۔ اسی طرح اگر کسی وطن پر کوئی مشکل پیش آتی ہے، اسے کسی جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک پر، اس وطن پر زوال آ گیا ہے۔ تو یہ ایک علامتی یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے، سبزے کو علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی جانب، جو کہ ہے، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی روئیدگی محال نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، گھٹا کہتے ہیں بادل کو یعنی بدلی کو، اور رویدگی کہتے ہیں قوت نمو یعنی بالیدگی یعنی سبزہ، ٹھیک ہے، اور محال کہتے ہیں ناممکن یا مشکل کو۔ اس شعر کا موضوع ہے ترقی کی دعا کرنا، اور اس شعر کا مفہوم ہے کہ وطن عزیز میں گھٹائیں ایسی بارشیں برسائیں کہ میدانوں اور جنگلات کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر بھی سبزے کی شادابی ہو۔ اس شعر کے فنی محاسن دیکھ لیتے ہیں۔ گھنی گھٹائیں میں گاف کی تکرار، گھنی اور گھٹائیں میں گاف کی تکرار، اور بارشیں برسائیں میں بے کی تکرار، یہ شعر کو حسین بنا رہی ہے، یعنی اس سے شعر کو جو ہے ہم کہیں گے صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر بیٹا یہ دیکھ لیجئے گا کہ پورا ایک ہی لفظ بار بار تکرار نہیں ہوئی، بلکہ حروف کی تکرار ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے کہ میرے پیارے وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب اور سلامت رکھنا، یہ ہمیشہ ترقی اور خوشحالی اور امن و سلامتی کا گہوارہ رہے۔ جس طرح ہواؤں کے چلنے سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، اسی طرح بارش ہونے سے زمین زرخیز اور شاداب ہو جاتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے فصلیں، پھل، سبزیاں، اناج، یعنی کہ جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور اسی طرح میدانوں میں اور جنگلوں میں سبزہ بھی اگتا ہے، اور ہر طرف زمین سبز رنگ کی چادر اوڑھے نظر آتی ہے، یعنی زمین پر ہر طرف سبز رنگ کا قالین بچھا دیا ہوتا ہے، ایسے نظر آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے۔ شاعر یہ التجا کرتا ہے کہ یا اللہ، وطن عزیز میں بارشوں کی اس قدر بہتات ہو کہ ہر طرف ہریالی اور زرخیزی پھیل جائے، یہاں تک کہ جو پہاڑ ہیں وہ بھی سبزے کی ہری ہری چادر اوڑھ لیں، وہ بھی سرسبز و شاداب اور دلکش نظر آئیں، یعنی وطن عزیز میں ہر طرف خوشحالی اور ترقی کا دور دورہ ہو۔ حوالے کے اشعار میں دیکھتے ہیں، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو۔
بیٹا آزادی جو ہے نا وہ بہت ایک لازوال نعمت ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ آزادی ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کی حیثیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. قائد اعظم کا بھی فرمان ہے کہ روح کی تازگی 3 تصورات سے عبارت ہے: عشق، ایمان اور حب الوطنی. ہمیں آزادی جیسی نعمت کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ نعمت بڑی قربانیوں اور نصیب سے ملتی ہے. بقول شاعر، وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے. وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے. میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں. تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو شاعر نے یہی کہا ہے کہ ہمارے وطن میں جو معدنیات ہیں یا ہمارے وطن میں جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر جو سبزہ ہوتا ہے یا جو زمین سے فصلیں اناج جو حاصل ہوتا ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں. اب اس شعر سے متعلق سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں. اس شعر میں شاعر نے کیا دعا مانگی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے پیارے وطن کو ہمیشہ سرسبز اور شاداب اور سلامت رکھنا. یہ ہمیشہ ترقی اور خوشحالی اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنا رہے. تو دعائیا شعر ہے. اللہ تعالیٰ سے شاعر دعا کر رہا ہے وطن کی خوشحالی کی، سلامتی کی. ٹھیک ہے، جیسا کہ کہا تھا کہ گھنی گھٹائیں اس میں ہوں، صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا تھا اور دعا مانگی گئی تھی. بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب. خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو. خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. وقار کہتے ہیں عزت کو اور غیر فانی یعنی جس کو فنا نہ ہو. تشویش کہتے ہیں پریشانی کو. ماہ و سال یعنی مہینے اور سال مطلب اس کا ہے زمانہ. اس شعر کا موضوع ہے ترقی اور خوشحالی کی دعا اور اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے اللہ کرے کہ میرے وطن کی عزت اور عظمت اور شان و شوکت پر کبھی حرف نہ آئے اور کوئی اس کی عظمت کو کم نہ کر سکے. اس کا حسن و جمال ہر زمانے کی گردش سے محفوظ رہے. فنی محاسن دیکھتے ہیں. اس شعر کے فنی محاسن میں تشویش ماہ و سال کی ترکیب جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، یعنی ہم کہیں گے اس کو مرکب تراکیب کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ شعر کے حسن میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. بڑھتے ہیں شعر کی تشریح کی جانب. تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنے وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا مانگ رہا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس وطن کا ہمیشہ نام اونچا رکھنا اور اس کی عظمت اور شان و شوکت کو بلند رکھنا. اے اللہ اس کا پرچم ہمیشہ اونچا رہے، دنیا میں اس کی عظمت کا ڈنکا بجے یعنی دنیا اس کی عظمت کو تسلیم کرے. اسے دشمنوں کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھنا. اس کی شان و شوکت دنیا میں کبھی ماند نہ ہو، یعنی اس کی جو ہمارا ملک ہے اس کو کبھی زوال نہ آئے اور اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو اے اللہ دوام بخشنا. دوام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی. اس کی خوبصورتی ہر دور میں مثالی رہے. حوالے کے شعر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. وطن کی آن پر قربان کرتے ہیں دل و جاں بھی، ہمارے پاس جو اسباب ہیں وہ سب وطن کے ہیں. کہیں امید کی کرنیں دلوں میں روشنی کر دیں، کئی جذبے بہت نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں. بیٹا شاعر وطن کی عظمت اور ناموری کا خواہاں ہے. شاعر یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے اونچا اس کے وطن کا نام ہو. لہٰذا حب وطن کے تقاضے ہیں کہ وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جدید تعلیم سے آراستہ ہوں، اخلاقی اور مذہبی اقدار کے محافظ ہوں، وطن عزیز سے وفادار رہیں، اس کی املاک کی حفاظت کریں، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت، تجارت و معیشت میں ترقی کریں، ذاتی مفادات پر ملکی مفادات کو ترجیح دیں. یعنی
ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کیا چیز پسند ہے یا ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا اس میں کیا فائدہ ہے، تو یہ ملکی مفادات ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم لوگ ہمیشہ تیار رہیں اور اپنے اہل وطن کی مدد کریں اور ان کا سہارا بنیں۔ ہمیں اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرنے چاہیے جو ہماری ذاتی اور ملکی عزت اور ناموری کا باعث بنے، اور ایسے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے جس سے ملک کی بدنامی ہو اور اس کی عزت پر حرف آئے۔ اس طرح ہم اپنے وطن عزیز کا نام دنیا بھر میں روشن کر سکتے ہیں۔ بقول شاعر، اس ملک کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس ملک کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا، جس ملک کی سرحد کی نگہباں ہوں آنکھیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس شعر کی تشریح۔ اب اس شعر سے متعلق سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، اس مصرعے کی وضاحت کریں۔ تو بیٹا ویسے تو میں نے تشریح میں پوری طرح سے اس شعر کی وضاحت کر دی ہے، لیکن آپ اس سوال کے جواب کو کچھ ایسے لکھیں گے کہ اے اللہ کرے ہمارے وطن کا حسن و جمال ہر زمانے کی گردش سے محفوظ رہے، اور ہمارا وطن دشمنوں کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رہے۔ یعنی جو ہے نا کہ اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ ماہ و سال سے مراد یہی ہے کہ مہینے اور سال، یعنی زمانہ، ہر دور، یعنی یہ دور جو موجودہ ہے وہ بھی اور آنے والا دور بھی۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں شعر نمبر 6 کی جانب۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی ہستہ حال نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تہذیب کہتے ہیں طرز معاشرت یا پھر اصلاح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فن کہتے ہیں ہنر کو، اوج کمال، اوج کہتے ہیں بلندی کو، اور کمال کہتے ہیں ہنر اور قابلیت۔ تو اس کا مطلب ہوگا ہنر اور قابلیت کی بلندی۔ ملول کہتے ہیں غمگین کو، اور خستہ حال کہتے ہیں برے حال کو۔ شعر کا موضوع ہے اہل وطن کی کامیابی کی دعا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے خدا اس وطن عزیز کا ہر فرد علوم و فنون اور تہذیب و ترقی کی بلندیوں کو چھوئے اور کسی بھی انسان کو کوئی دکھ یا پریشانی نہ آئے۔ بات کریں اس شعر کے فنی محاسن کی، تو اس شعر میں تہذیب و فن جو کہ مرکب عطفی ہے، اور اوج کمال جو کہ مرکب اضافی ہے، تو مرکب عطفی اور مرکب اضافی کی تراکیب استعمال کی گئی ہیں جو کہ شعر کے حسن کو دوبالا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس شعر کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ تو شعر کی تشریح کچھ یوں ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس وطن کے رہنے والے ہر فرد کو ترقی اور خوشحالی کا استعارہ بنا دے، اس ملک میں رہنے والے محنتی اور پرخلوص ہوں، ہر فرد تعلیم اور ہنر اور تہذیب اور شائستگی کا نمونہ ہو، یعنی اس میں اخلاقی اور روحانی صفات ہوں، وہ مہذب ہو، وہ شائستہ ہو، اور ہر فرد میں ایسی خوبیاں ہوں کہ وہ دنیا میں وطن عزیز کی نیک نامی کا باعث بنے۔ حوالے کا شعر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے گا۔ بنانا ہے ہمیں اب اپنے ہاتھوں اپنی قسمت کو، بنانا ہے ہمیں اب اپنے ہاتھوں اپنی قسمت کو، ہمیں اپنے وطن کا آپ بیڑا پار کرنا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کا موقف یہ ہے کہ وطن عزیز کا ہر فرد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملت کے مقدر کا ستارہ بنے۔ جس طرح ایک ایک اینٹ سے مل کر ایک مکمل عمارت بنتی ہے، اسی طرح ایک فرد مل کر قوم بنتی ہے۔ اگر قوم کے افراد میں اچھی خوبیاں ہوں گی تو وہ قوم دنیا کی نظروں میں معزز اور معتبر ٹھہرے گی۔ یہاں پر شاعر اپنے وطن عزیز کے ہر فرد سے تہذیب اور فن کے نمائندہ بننے کا
خواہاں ہے یا خواستگار ہے۔ شاعر یہ چاہتا ہے کہ میری قوم کے لوگوں میں اتفاق و اتحاد ہو، ہمدردی اور غم گزاری کے جذبات ہوں، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں، کسی بھی ناگہانی آفت میں اپنے بھائیوں کا دست و باز بنے۔ یعنی اگر کوئی اچانک مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے زلزلہ ہو گیا، سیلاب ہو گیا، تو وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، مال کے ذریعے بھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ انسانی مدد بھی ان کو فراہم کریں۔ پھر جدید علوم و فنون سے آراستہ ہو کر دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ وطن عزیز کا نام دنیا بھر میں روشن ہو سکے۔ اور شاعر خدا سے التجا کرتا ہے کہ میرے ملک کے لوگوں کو خوشحال رکھنا، انہیں ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھنا، اور اے اللہ میرے وطن کا کوئی بھی فرد دکھی اور پریشان نہ ہو، یہاں سے غربت و افلاس اور معاشرتی ناانصافیوں کا خاتمہ ہو، ہر طرف عدل و انصاف اور مساوات کا بول بالا ہو، اور پھر میرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت و امن سے رہیں تاکہ ہر قسم کی مشکل کا مقابلہ کر سکیں۔ شعر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے گا۔ میں اٹھا لوں گا بڑے شوق سے اس کو، خدمت قوم و وطن میں جو بلا آئے گی۔ اس میں جو سوال ہے شعر سے متعلق وہ ہے کہ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی ہے؟ تو شاعر اپنے وطن عزیز کے ہر فرد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمارے وطن کا ہر فرد تہذیب و فن کا نمائندہ ہو، اور میری قوم کے لوگوں میں اتفاق و اتحاد، ہمدردی اور غم گساری کے جذبات ہوں، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں، کسی بھی ناگہانی آفت میں اپنے بھائیوں کے دست و بازو بنیں، اور جدید علوم و فنون سے آراستہ ہو کر دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ وطن عزیز کا نام روشن ہو۔ تو یہاں پر ہماری اس نظم کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم جو ہے اس نظم کا خلاصہ اور اشعار جو ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ مشقی سوالات کے جوابات کریں گے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ کو سوال درپیش ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنے نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔